افسوس یہ ضرور ہو رہا ہے کہ اردو کی وہ خوشبو اب مدھم ہوتی جا رہی، دھیمی ہوتی جا رہی، کیونکہ اردو کے الفاظ کو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اردو کے الفاظ نہ لگے۔ بہت جگہ سننے کو ملتے ہیں، پہلے بھی سنتے ہیں، آپ لوگوں نے سنے کہ مخالفت، خلافت، اور جو جمع کے صیغے تھے ان میں اور جمع الفاظوں، خیالاتوں، انبیاؤں، یہ سب پہلے بھی ہوا، اب بھی ہو رہا ہے۔ کارآمد نہ کہہ کے اس کو آرام دہ نہ کہہ کے آرام دائک کہا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک جو ہو رہا ہے، اس سے تھوڑا ایک کسک سی، ایک چیز سی ضرور ہوتی ہے۔ اور یہ لگتا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہندی کے جو بہت مشہور شاعر بھی تھے اور جن سے ایک یگ جوڑا جاتا ہے، ہریش چندر، ان کے دور کے، وہ خود اردو کے شاعر تھے، ان کا تخلص تھا رسا، انہوں نے غزلیں کہی ہیں رسا کے تخلص سے، انہوں نے تخلص نظم کیا ہے رسا۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اگروالوں کی اتپتی، اگروالوں کی اتپتی، اس کے صفحہ 95 پر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اگروال جو ہیں ان کا مسکن پورب ہے، اور ان کے مردوں کی اور عورتوں کی بولی کھڑی ہے، کھڑی بولی ارتھات اردو ہے۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کتاب۔ اور آج یہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے، اور میں تو اسے بہت اچھا نہیں سمجھتا ہوں کہ اردو جیسی سیکولر زبان کو مسلمان کی زبان بنا دیا گیا ہے، اس کو ٹوپی اور داڑھی پہنا دی، کل حجاب بھی پہنا دیا جائے۔ تو یہ کوئی خوشائند عزم نہیں ہے، اور اس کے لیے سوچنا چاہیے کہ ہماری زبان پھر سے سیکولر کیسے ہو جائے، اس کا سیکولر جو مزاج ہے وہ پھر سے کیسے واپس آئے۔ آج اس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اس کو صرف مسلمانوں کی زبان بنا دیا گیا ہے۔ حالانکہ پسند سب کرتے ہیں، پڑھتے سب ہیں، بولتے سب ہیں، قوالی غزل سب سنتے ہیں، فلمی گانے سب سنتے ہیں، سب جان دیتے ہیں، لیکن کیوں اسے مسلمانوں کی زبان کہا جانے لگا ہے، اور اس کے ساتھ سوتیلا برتاؤ کیوں ہونے لگا ہے؟ یہ بات قابل غور ہے، اور اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ اسے پھر سے سیکولر زبان کہا جائے، اور اس کا مزاج پھر سے سیکولر ہو جائے۔ اس کے علاوہ میں اور کوئی خاص بات کہنے نہیں آیا، میں کوئی بڑی بات سوچتا نہیں ہوں، نہ میں کوئی بہت بڑا مفکر ہوں، لیکن اردو کے بارے میں یہ ایک کسک، یہ ایک ٹیس تھی جو میں تو خیر کوئی بہت بڑی مقرر نہیں ہوں، میرا تو میں لیڈر ٹائپ کی خاتون ہوں، بس کام کرتی رہتی ہوں۔ پر یہاں پر 2-3 چیزیں ایسی مجھے جو اردو کی خدمت کے تعلق سے جو کرنا ہے، وہ یہ کہ آج اگر مہاراشٹر میں میرے خیال سے کچھ 6,000 سے زیادہ اردو مدارس ہے، بہت زیادہ مالیگاؤں، دھولیا اور اسی جگہ پر، میں جہاں سے میں آتی ہوں وہ جگہ ہے کوکن۔ تو وہاں پر ہم جو کوکنی لوگ ہیں وہ اپنی مادری زبان اردو لکھاتے ہیں، جبکہ گھر میں ہم کوکنی بولتے ہیں جو مراٹھی بیس ہوتی ہے، جس میں پرشین اور عربک اور انگلش، یہ بہت ساری موڑی، پھر مراٹھی سب مکس رہتا ہے، تو وہ ہم بولتے ہیں۔ تو آج بمبئی میں سب سے زیادہ اردو مدارس انجمن اسلام کے پاس ہے، اور اردو کی بہت بہت بڑی خدمت جو ہے وہ انجمن اسلام جیسا ادارہ کر رہا ہے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں اسی ادارے سے پڑھ کر نکلی ہوں۔ میں 5ویں کلاس گاؤں میں پاس کر کے یہاں آئی، اور یہاں پر میں نے انجمن اسلام سیف طیب جی سے میں نے SSC کیا، اس وقت جب 11ویں میں SSC ہوتی تھی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میرا سفر ہوتا رہتا ہے آل اوور دا ورلڈ۔ جیسے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں اردو جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، صرف بولنے کے ختم کرنے کی کوشش ضرور کی جا رہی ہے، لیکن پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں یہ کھڑے رہتے ہیں تو اردو شعروں کو سنا کر ہی اپنا ان کا بھاشن، ان کی تقریریں پوری ہوتی ہیں، اس کے بغیر تو ہوتی نہیں ہے۔ اس کو یقیناً کرنے کی کوشش، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جیسے فرید نے بتایا کہ میں نے اپنی PhD جو ہے وہ ہندی فلموں میں اردو شاعری۔ اب آپ کو یہ بتا دوں کہ آل اوور دا ورلڈ، آپ گلف میں جائیے، کدھر بھی جائیے، آپ کو اردو بولنے والے ملیں گے۔ معزز
ख़वातीन और हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इफ्तिताई तकरीब है और जिन मौज़ूआत पर लोगों ने यहाँ बात की है उसमें से एक बात को मैं साफ करता चलूँ। एक साहब ने कहा कि साहब उर्दू एकेडमी को 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट उर्दू वालों को जो है इनामात दिए जाना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एकेडमी के स्कीम में ये शामिल है, लेकिन उसकी अपनी दुश्वारियाँ कि जिसकी वजह से उसको हर साल इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता रहा। दूसरी एक बात यह है कि आम तौर पे ये ख्याल किया जाता है और ये रुझान कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कि साहब उर्दू ज़ुबान जो है रोज़गार से जुड़ी हुई नहीं है। आप प्रैक्टिकली देखिए कि जो बच्चा 10वीं पास करने के बाद, उर्दू मीडियम से 10वीं पास करने के बाद 11-12 करता है, कोई डिप्लोमा करता है, वो टेक्निकल एजुकेशन में जाता है या फार्मेसी में जाता है या मेडिकल में जाता है या मैनेजमेंट का कोई कोर्स करता है, कि उर्दू वाला कहाँ पीछे रहता। जो 10वीं से पास किया हुआ बच्चा है वो कहाँ पीछे रहता है, वो तो पूरी तरह से अपना कैरियर बनाता है, अपनी तालीम हासिल करता है। और आप देखेंगे कि ये बच्चे जब पास होकर निकलते हैं तो पूरी कामयाबी के साथ समाज में काम करते हैं और इनकी वांट भी ज़्यादा है। कंपनीज जो है वो इनको पसंद करते हैं इसलिए कि ये काबिल हैं। तो ये जो हमारे लोगों का, हम लोगों का या ख़ास तौर पे माफ़ कीजिएगा ख़वातीन का ये रुझान है कि साहब इन बच्चों को उर्दू में क्या पढ़ाएं, उर्दू में तो आगे कुछ कैरियर ही नहीं बनेगा। हाँ, जो 10वीं और 12वीं क्लास से ड्रॉप आउट होते हैं उनके लिए मसला होता है, इसलिए कि वो कहाँ खपते हैं, मॉल में। अब वहाँ इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए, बोलना चाहिए, बस इतना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जिन बच्चों को हम चाहते हैं कि वो हायर एजुकेशन हासिल करें, उर्दू के ज़रिए से बहुत खूबी के साथ बहुत अच्छी तरह से आगे जा सकते हैं। अमेरिका में जो न्यूयॉर्क है उसको वहाँ जाएंगे आप तो मालूम पड़ेगा उसको जू यॉर्क कहा जाता है। तो ज़ुबान बड़ी कमाल की चीज़ है और एक शख्स इनकलाब बर्पा कर सकता है, एक शख्स इनकलाब बर्पा कर सकता है। बिन यहूदा ने ये पिछली सदी में इब्रानी के साथ साबित किया है। बहुत सारी बातें हुई कि उर्दू को बका के लिए, मैं साथ में घड़ी भी रखा हूँ, अब डरिए मत, वक्त से ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, असर का वक्त है, लेकिन उर्दू जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिवायती बातें हुई और मैं पूरा गौर कर रहा था ये चारों लड़कों पर और कुछ हमारी बेटियां बैठी हैं उन पर कि रिवायती तरीक़े। मैं भी आपको बोलूँगा जब मैं पढ़ता था, जाहिर सी बात है कि मैं अपने दौर की बात करूँगा, मुर्तज़ा साहिल तस्लीमी का नूर जो रिसाला आता था उसका इंतज़ार होता था, बहुत शौक़ होता था। ये नस्ल, इनको जेन ज़ी कहा जाता है, जो सन 2000 के बाद पैदा हुए हैं। जेन ज़ी अगर आप देखेंगे इस वक्त दुनिया का एक बहुत ही हॉट डिबेट है। नेपाल में उन लोगों ने जो तख्ता पलट किया और दूसरी जगह पर वो जो कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो उसके ऊपर जेन ज़ी पे रिसर्च हो रही है कि 2000 के बाद के पैदा होने वाले बच्चे वो पुराने दौर की कोई सोच अपने अंदर नहीं रखते हैं। बाज़ाब्ता मज़ामीन आ रहे हैं कि इनका तरीक़े फ़िक्र ही अलग है। अगर मैं इन बच्चों को किताब दे भी दूँ हाथ में तो आप यकीन मानिए कि ये बच्चे बज़ाहिर तो पढ़ लेंगे, किताब लेके बैठ जाएंगे, मगर इनका दिल उसमें शामिल नहीं रहेगा। इस नस्ल को, इस नई नस्ल को हमको उर्दू से करीब लाने के लिए जाहिर सी बात है कि अपना पैटर्न चेंज करना होगा, अब तरीक़ा चेंज करना होगा कि जब एक बच्चा जब सुनने को ही राज़ी ना हो, उसका पूरा ध्यान मोबाइल में हो, वो गेम खेल रहा हो और मैं उसको जाके बोलूँ कि बेटा ये लो आप गालिब को पढ़ो, जाहिर सी बात है गालिब उसके लिए वैसा ही रहेगा जैसे कि चीनी ज़ुबान का कोई लफ्ज़ है, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता है। तो हमको ये नौजवान जो नस्ल है, क्योंकि आज मैं उर्दू के लिहाज से बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित नहीं हो सकता हूँ, मेरी उम्र 44 साल है, अगर मुझ पर कितनी भी मेहनत की जाएगी तो एवरेज उम्र मेरी 60 साल रहेगी, औसतन उम्र 60 साल रहेगी। तो 16 साल का काम होगा अगर मुझ पर हुआ, तो ये बच्चे पे होगा तो आज इसकी उम्र 19 साल 20 साल है, ये हमको 40 साल काम आएगा उर्दू की बका और तरोीज की। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। रात आ जाए तो फिर तुझको पुकारूं या रब, रात आ जाए तो फिर तुझको पुकारूं या रब, मेरी आवाज़ उजाले में बिखर जाती है। आज का ये प्रोग्राम इस एतबार से खुशाइंद है कि शहर में बहुत सारे लोग हैं, बड़े इदारे हैं,
ہماری ریاستی اکیڈمی بھی ہے، ہمارے تعلیمی ادارے بھی ہیں، لیکن شاید ہی کوئی ایسا ادارہ ہو جو مسلسل پروگرام پہ پروگرام کیے جاتا ہے۔ ہم خود بھی بابا فرید کے بڑے قائل ہیں، میں انہیں بابا کہتا ہوں کیونکہ ان کے پاس ہر مرض کی دوا ہے۔ ایک چراغ تھا وہ علاء الدین کا، یہ جب کھنستے ہیں نکل آتا ہے، کہا کیا اردو کا پروگرام کرنا۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ میں خورشید صاحب کی ایک بات سے اپنی بات کو ملاتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت کہا فرید صاحب سے کہ اکیڈمی سے کچھ مدد لے لیں، اور انہوں نے آج سے مدد دی۔ مجھے لگتا ہے کہ ادھر 1-1.5 سال میں جو 150-200 پروگرام انہوں نے کیے ہیں، میں نے کسی دروازے پہ ان کو فنڈ مانگتے آج تک نہیں دیکھا، جبکہ شہر کا چلن یہ ہے کہ ہم جائیں تو دینے والا پہلے سے کہتا ہے کہ ابھی فلاں صاحب آ کر لے کر گئے، لیکن آج تک مجھے یہ کسی نے نہیں کہا ابھی فرید خان آ کر۔ اب وہ کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ ان کا دل جانتا ہے، لیکن جو لوگ بھی خاموشی سے ان کے ساتھ جڑے ہیں ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اسی خاموشی سے یہ کارواں آگے بڑھتا رہے۔ میں 10ویں کی ایک کاپی چیک کر رہا تھا، اس پر لکھا تھا فوراً فے واو رے نون، آپ املا سمجھ سکتے ہیں۔ اردو کہاں جا رہی ہے، کیوں یہ حال پر؟ ہمارا اردو کا جو ربط تھا، جو حوصلہ افزائی ہونی تھی، وہ ٹوٹ گیا۔ دوسرا، ہمارے اساتذہ جو آپ نے کہا کہ صرف نصاب پڑھ کر آتے، ان کو بچپن میں کوئی دوسرا نہیں ملا پڑھنے کے لیے، اور نہ اساتذہ ان کو، اور وہی اب استاد بن رہے ہیں۔ جب وہ خود ایک اگنورنس لے کر آئے ہیں تو وہ کیا دیں گے؟ دوسری بات، انگریزی میں ہر سال کہا جاتا ہے کہ کچھ 100 الفاظ بڑھ جاتے ہیں ہر سال جب اس کی ڈکشنری آتی ہے۔ آج فیروز اللغات اٹھا کر دیکھیے، عبدالحق کے بعد کتنے الفاظ کا اضافہ ہوا، ہم نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، نہ ہمارے کسی ادارے نے۔ ایک تجربہ میں بیان کر رہا ہوں، ہم لوگ بورڈ میں کام کرتے تھے، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کی کتابیں تیار کرنے۔ ایک مرتبہ سائنس کی ایک کتاب کا ترجمہ کرنے کے لیے بھساول سے ایک صاحب آئے۔ اب وہاں پر معاف کیجیے گا، دودھ دوہنا جو ہے، تو اس کے لیے وہ دوہنے سے پہلے گوالا جو ہے کچھ عمل کرتا ہے، پانی سے دھوتا ہے تھن کو، اور اس کے بعد تھوڑی دیر تک اس کو تھپکی دیتا ہے۔ وہ خاص وہی عمل وہ ہم سے پوچھنے آیا کہ یار یہ لفظ کا اردو کیا ہے۔ ہم لوگ بھی حیران تھے کہ اس کی اردو تو ہم لوگ نہیں جانتے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ مراٹھی کی ڈکشنری دیکھی جائے، جہاں سے یہ کتاب آئی ہے، مراٹھی میں آئی تھی، مراٹھی سے اردو میں ترجمہ، مراٹھی میں کیا معنی دیتا ہے ڈکشنری دیکھی جائے۔ وہاں لکھا ہوا تھا ہتھالی کرنے۔ میں نے کہا اسی کو اردو کر لیا جائے، ایک لفظ کا اضافہ ہو جائے گا اردو میں۔ پینل میں بحث ہونے لگی کہ یار اعتراض اٹھے گا۔ ایک عرصہ بیت گیا، وہ کتاب کب کی ختم ہو گئی، نہ کسی کو اعتراض ہوا، نہ کسی نے توجہ دی کہ ایک لفظ بڑھا یا کیا ہوا، یا ایسا لفظ کیوں لایا گیا۔ ممبئی شہر بہت مشہور غزل ہے نا، اس کی کون سی فلم کی کہ سینے میں جلن آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے، اس شہر میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے۔ تو یہ وہ شہر کہ جس میں لوگ پریشان گھومتے ہیں، بولائے بولائے گھومتے ہیں، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ اپنے صبح سے شام تک جو ہے وہ معاشی سرگرمیوں میں پریشان ہوتے ہیں، اور جس کو کوئی کام نہیں رہتا وہ بھی ممبئی میں بہت مصروف دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ہمارے اردو والے، میں بلا شبہ ممبئی کے محبان اردو کو سلام کرتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کی جانب سے جب کوئی پروگرام ہوتا ہے اردو کا، انجمن اسلام ہو، اسلام جم خانہ ہو، خلافت ہاؤس ہو، تو یہ ہمارے محبان اردو ضرور وقت نکال کر آتے ہیں۔ تو ان سبھی محبان اردو کے لیے ایک بار اپنے لیے زوردار تالیاں بجا لیں۔ دیکھیے، یہ تو ایک بہت کارآمد جلسہ ہوا ہے اس لحاظ سے کہ اردو کے بارے میں سوچنا، عملی طور پر کیا ہو سکتا ہے اور کیا نتائج اردو کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں، اس پہ غور کرنا، اور بہت سنجیدگی سے غور کرنا، اور ایسے لوگوں سے فکر کرانا، ان کے خیالات کو سننا، یہ اس جلسے کا ایک مقصد تھا، اور کافی کارآمد باتیں ہوئی۔ بہت، میرے حساب سے تو بہت ہی اچھا جلسہ رہا، بہت کارآمد۔ آج دیکھیے، ایک تو پہلے تو یہ بتایا گیا کہ کیا پروگرام ہے آگے، 10 دن کا پروگرام وہ بتایا گیا، اشرا پورا جو کہلاتا ہے اشرا اردو، اور اس میں ان باتوں کا خاص خیال رکھا گیا جو پروگرام بتائے گئے کہ مختلف
طریقوں سے مختلف پہلوؤں سے اردو کو سامنے لایا جائے. مثلاً بیت بازی ہے, قصہ گوئی ہے, کہانیاں ہیں, مشاعرہ ہے, اور اس طرح کے اور دوسرے پروگرام جو ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں اور ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرید صاحب کی یہ کوشش ہے کہ اردو پہ مختلف پہلوؤں سے نظر ڈالی جائے اور سامنے لایا جائے. دیکھیے یہ تو جو یہاں کانفرنس ہوئی اور جو یہ جلسہ ہوا اس میں بہت لمبی باتیں کہی گئیں, بہت تقریریں کی گئیں اور ان سے بہت کچھ نتائج نکلے ہیں, لیکن ضرورت سب سے زیادہ یہ ہے کہ ان پہ عمل کیا جائے. جو تجاویز رکھی گئی, جو باتیں کہی گئیں وہ سب صحیح ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن کیا وہ عمل میں لائی جا سکتی ہیں اور ان کو کون عمل میں لاتا ہے یہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور اسی وجہ سے یہ ممکن ہو پائے گا کہ اردو کی بقا کیا ہو سکتی ہے یہاں بمبئی جیسے شہر میں یا اور آگے دوسرے جگہوں. تو سب سے ضروری تو یہ ہے کہ ہم خود اردو والے سنجیدگی سے اردو کے بارے میں سوچیں, اس کے مستقبل کے بارے میں سوچیں اور یہ سوچیں کہ اردو کی بقا کے لیے ہم ذاتی طور پر خود کیا کر سکتے ہیں. دیکھیے وہ تو صرف اردو کا نہیں ہوا ہے, یہ ایسا ہوا ہے آج کا دور, ہندی, انگریزی سارے رسائل پہ اثر پڑا ہے, ساری کیونکہ پڑھنا ہی بند ہو گیا ہے. اب آج کی نسل جو ہے وہ اس طرح نہیں پڑھتی ہے جس طرح پڑھا جاتا تھا کہ راتوں کو نیند نہیں آتی تھی جب تک کتاب نہ پڑھ لی کوئی, وہ دور تھا. تو وہ زمانہ گیا. تو پڑھنے کے لیے خود سنجیدگی سے سوچا جائے تبھی اردو کے رسائل پھر سے شروع ہو سکتے ہیں اور ان کی بقا رہ سکتی ہے. جو اخبار نکل رہے ہیں, جو رسائل ابھی زندہ ہیں, تقریباً سانسیں لے رہے ہیں یوں کہنا چاہیے, تو پھر سے زندہ ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے کی طرف سنجیدگی سے مطالعے کا شوق ہونا چاہیے, ذوق ہونا چاہیے. مشاعرہ بھی رکھا گیا ہے جی اگلے ہفتے, جی کیا کہیں گے؟ مشاعرہ تو ہر سال رکھتے ہیں فرید بھائی, اور اچھے شعراء کو بلاتے ہیں اور مجھ ناچیز کو بھی یاد کرتے ہیں. میرے لیے کبھی اس سال تو اس بار تو میرے لیے رکھ رہے ہیں, ایک شام میرے نام رکھی ہے انہوں نے مشاعرے کی. تو ظاہر ہے میں آؤں گا وہاں, سنوں گا بھی اور سناؤں گا بھی. یہ سب سے پہلے مبارکباد ہے فرید خان صاحب کو کہ ایسے دور میں جہاں نفسا نفسی کا دور اور لوگ اس لیے پروگرام کرتے رہتے ہیں کہ ان کو کچھ آمدنی ہو, میلے لگاتے ہیں اس کتابوں کے, اس کے بہت ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں, لیکن فرید خان صاحب اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے یہ اردو کاروان کے جیسے پروگرام چلاتے ہیں. بڑی ہمت کی بات ہے اور میں واقعی میں ان کو سلام کرتی ہوں کہ ایسے دور میں بھی اس کو قائم کیے ہوئے, اور باتوں باتوں میں 9 سال نکل گئے اور ابھی 10واں سال لگنے کو بھی کوئی دیر نہیں ہے. ایسے تو آج کل تو ہوا کے دوش میں دن نکلتے ہیں, تو یہ بھی سال جلد آئے گا کہ آپ فرید خان جو ہے وہ 10واں سال منائیں گے اور بہت دھوم دھام کے ساتھ. فرید میاں میں آپ کو اس کے لیے پہلے سے ہی آپ کو مبارکباد دے رہی ہوں کہ, اور یہ کہہ بھی رہی ہوں کہ وہ 10واں سال جو ہے وہ آپ کو بہت شاندار طریقے سے منانا چاہیے, اور اللہ کرے کہ میں زندہ رہی تو ضرور اس میں بھی شریک ہوں گی. اور یہ اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں اردو کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے, اور جو آج کی ہماری جو پود ہے, جو ہمارے بچے ہیں, وہ اردو کے نزدیک ہو اور اردو سے محبت کرے اور اردو کی بقا کے لیے کام کرے. یہ میری گزارش ہے ان سب سے. اردو سے محبت کی بات کی جائے تو آپ نے اوڑھنی پر بھی آپ کے اردو میں جو ہے لکھا کیا ہے؟ یہ فیض کے اشعار ہیں اس کے اوپر, اور میں جب یہ مجھے میرے پاس ایسے رکھے ہوئے ہیں, تو جب میں اردو کے پروگرام میں آتی ہوں, خاص کر اردو کارواں کے, تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے یہ پہن کر آنا چاہیے ایسی جگہ پہ جہاں اس کو سمجھنے والے لوگ ہوں. اس کے لیے میں, اور میری اردو شاعری سے اور اسپیشلی فیض سے میری یہ محبت ہے کہ ان کے اشعار میں نے پہنے ہوئے ہیں. آج اردو کارواں کا آج 9ویں عشرے اردو کا آغاز ہوا انجمن اسلام سے, اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم لوگوں کو خود حیرت ہوئی کہ ہم لوگ اس مقام پر پہنچ گئے کہ جب اگلے سال ہم لوگوں کو 10 سال یعنی تقریباً 1 دہائی ہو جائے گی. اور یہ بلا شبہ جو ہمارے ساتھی جو ہمارے ساتھ اس کی تشکیل سے جڑے ہوئے, ان میں سے ایک ہمارے دوست یہاں پر ساتھ میں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں, برادر اشرف ریشم والا صاحب, اور بہت سارے ہمارے مخلص لوگ ہیں. تو یہ جو اردو کارواں کا
یہ جو لفظ تھا پہلے تو کارواں تو وہ تو اب تو بہت مجروح صاحب کا مشہور شعر ہے نا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر. تو ایسا ہے کہ واقعی مجھے یہ احساس ہوا کہ دھیرے دھیرے جو ہے وہ اردو کارواں اس میں بامسمہ ہوتے جا رہا ہے، یعنی کہ وہ اپنے نام کی طرح جو ہے الحمدللہ کچھ سالوں بعد اورنگ آباد یونٹ 5 سال ہو گئے ہمارے ساتھ شامل ہو کے. اب یہاں ہم لوگ یہ جو آج اشرے کا آغاز ہوا ہے اس میں مختلف اردو کے اصناف سخن کے پروگرام ہوں گے، مقابلے ہوں گے طلبہ کے، اور پھر ان تمام مقابلوں میں جیتنے والے طلبہ کو جو ہے ہم لوگ 5 دسمبر کو دوپہر میں 3 بجے خلافت ہاؤس کے پروگرام میں انعامات دیں گے. اور اس بیچ میں بہت سارے مختلف نوع قسم کے پروگرام ہیں. جہاں تک شاعری کا سوال ہے تو ہم نے اگلے سنیچر کو یعنی 29 نومبر کو اسلام جم خانہ میں شام میں 6 بجے وہاں مشاعرہ رکھا ہے. اور نوجوان شعراء کو جن کو ہم نہیں پلیٹ فارم مہیا کرا پاتے ہیں مین مشاعرے میں، ان کے لیے ہم نے مقابلہ غزل سرائی یا غزل خوانی رکھا ہے. وہ 30 نومبر کو 4 بجے کرلا میں جو ایس آئی او کا آفس ہے وہاں پر اس کو رکھا ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے طلبہ جہاں ایک طرف جو ہے وہ بیت بازی کا مقابلہ رکھا ہے، افسانچہ گوئی کا مقابلہ رکھا ہے. کل ہماری اورنگ آباد یونٹ جو ہے وہ آل مہاراشٹر مقالہ خوانی کا پروگرام جو ہے اردو کے فروغ اور بقا کے کو لے کر جو ہے مختلف پروگرام عنوانات کے تحت مقالہ خوانی کا پروگرام ہوگا، جس میں پورے مہاراشٹر سے جو ہے پی ایچ ڈی کے یا جو اسکالر طلبہ ایم اے سطح کے وہ اس میں حصہ لیں گے. تو یہ ادنا سی کوشش ہے اردو کارواں کی کہ اردو کی فروغ اور بقا کے لیے کہ ہم کو یہ نہ رہے کہ ہم کو افسوس رہے. ہم صرف دنیا پہ تنقید کرنا نہیں چاہتے، ہم اردو والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ ماتمی ذہنیت سے باہر نکلیں، وہ تنقیدی ذہنیت سے باہر نکلیں کہ سرکار یہ کر رہی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، این سی پی ایل کو یہ کرنا چاہیے، اردو اکیڈمیوں کو یہ کرنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم انفرادی طور پر اردو کے بقا اور فروغ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور ہم اجتماعی طور پر اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اردو کی بقا اور فروغ کے لیے کیسے اپنا کردار، اپنا رول ادا کر سکتے ہیں.